نو آموز خادم، بغداد، اپریل 1242۔ بڑے احترام سے میں نے قاضی کو رخصت کیا اور واپس آ کر استعمال شدہ پیالے اکٹھے کرنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بابا زمان اور درویش اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے جس طرح میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دونوں خود آپس میں بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا کہ شاید ان کی گفتگو شروع ہو جائے، مگر یوں ہی وہاں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ کبھی صوفے کے کشن ٹھیک کرتا رہا، کبھی کمرے کی صفائی کرتا رہا، کبھی قالین پر سے تنکے اور گھاس پھوس چننے لگا، مگر پھر تنگ آ کر کمرے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ نیم دلی کے ساتھ میں نے کچن میں قدم رکھا۔ جیسے ہی باورچی نے مجھے دیکھا، چلانا شروع کر دیا، کاؤنٹر کی صفائی کرو، فرش پہ جا کر پوچھا لگاؤ، برتن دھو ڈالو، اسٹور اور گرل وغیرہ کی جھاڑ پونچھ کر ڈالو، اور جب یہ سب کام ختم ہو جائیں تو چوہے دان پر نظر ڈالو۔ چند ماہ قبل جب میں اس رہائش گاہ میں آیا تھا، باورچی میرے اوپر سوار رہنے لگا تھا۔ ہر وقت مجھے کتے کی طرح دھتکارتا رہتا اور خرکاروں کی طرح کام کرواتا۔ میری روحانی تربیت میں وقت کی کافی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ چکنائی سے بھرے برتن صاف کرتے ہوئے میں دل ہی دل میں کچھ پڑھتا رہتا۔ میری اس حالت کو باورچی اچھی طرح سمجھتا تھا، چنانچہ اکثر کہا کرتا تھا کہ صفائی بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت صفائی۔ اگر ایسی بات ہے تو بغداد کی ہر گھریلو عورت روحانی قوت کی مالک ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کہہ دیا۔ اس نے لکڑی کا ایک چمچہ کھینچ کر مجھے مارا اور پھر قوت سے چلایا، ایسی احمقانہ باتیں کر کے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر تمہیں سچ مچ درویش بننا ہے تو اس چمچے کی طرح خاموشی اختیار کرو۔ ایک نو آموز راہب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا کم بولو گے عقل میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ مجھے باورچی سے نفرت بھی تھی اور میں اس سے خوفزدہ بھی رہا کرتا تھا۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کرتا۔ یہ آج شام تک کا قصہ ہے۔ باورچی نے جیسے ہی میری طرف پشت کی، میں چپکے سے وہاں سے کھسک گیا اور سیدھا بڑے کمرے کا رخ کیا تاکہ درویش کے مزید خیالات سے لطف اندوز ہو سکوں۔ وہ آخر کون تھا؟ یہاں کس لیے آیا تھا؟ یہاں سرائے میں جو دوسرے درویش آیا کرتے تھے وہ ان سے بالکل الگ تھا۔ وہ بڑا ہی جوشیلا اور آتش مزاج تھا۔ اس کے انداز کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس وقت وہ کیا کر بیٹھے۔ دروازے کی ایک جھری سے میں نے جھانک کر دیکھا۔ پہل تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن جلد ہی میری نگاہیں نیم تاریکی میں کچھ دیکھنے کے قابل ہو گئیں اور کمرے میں بیٹھے افراد کی شکلیں مجھے نظر آنے لگیں۔ استاد پوچھ رہا تھا، شمس تبریزی، مجھے یہ بتاؤ، تمہیں بغداد آنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہ شاید تم نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ درویش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، خواب میں ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے کشف حاصل کیا ہے۔ میں خواب نہیں دیکھتا ہوں۔ خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے، بابا زمان نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ یہ اور بات ہے کہ جاگنے کے بعد خواب ذہن سے نکل جاتا ہے اور کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو خواب نہیں دیکھتا، مگر میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے خواب نہیں دکھائی دیتے۔ درویش نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک معاہدہ ہے، آپ کو شاید معلوم نہ ہو۔ جب میں بہت چھوٹا تھا، میں فرشتوں کو دیکھا کرتا تھا اور آسمان کے کئی راز میرے اوپر منکشف ہو جایا کرتے تھے۔ جب میں نے یہ سب اپنے والدین کو بتایا تو وہ یہ سن کر ناخوش ہو گئے اور مجھے حکم دیا کہ میں خواب نہ دیکھا کروں۔ یہی بات جب میں نے اپنے دوستوں کو بتائی تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ یہ الفاظ کہتے ہی درویش یوں چونک اٹھا گویا اس نے اچانک کوئی آواز سنی ہے، اور پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ بالکل تن کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور دھیرے دھیرے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ میری ہی جانب چلا آ رہا تھا، بالکل جیسے اسے سب علم تھا، اور دروازے کے اندر تک دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے چاہا کہ دوڑ کر کچن میں داخل ہو جاؤں، مگر میں اپنی جگہ پر ساکت اور صامت رہ گیا۔ میرے بازو، میری ٹانگیں، بلکہ تمام جسم نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ دروازے کی دوسری طرف سے شمس تبریزی کی نگاہوں نے مجھے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ میں دہشت زدہ حالت میں آ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی قوت میرے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ درویش آگے بڑھا، اس نے دروازہ کھولا اور مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ شرمندگی کے مارے میں گردن بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا، اور یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کئی لمحے گزر گئے، ہم خاموش کھڑے رہے، اور تب وہ دوسری طرف مڑا اور پھر واپس جا کر اپنی بقیہ کہانی سنانے لگا۔ جب میں ذرا بڑا ہوا تو میں نے خدا سے دعا کی کہ میرے خواب دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لو۔ چنانچہ اس وقت ہم دونوں نے ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں خواب نہ دیکھوں، اس نے میری بات مان لی، لہٰذا
میں نے کبھی خواب نہیں دیکھا۔ شمس تبریزی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر روشنی کی رمجم باقی تھی۔ وہ اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، خدا نے میرے خواب دیکھنے کی صلاحیت چھین لی، مگر اس کے بدلے میں مجھے دوسروں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ اب میں خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ بابا زمان اس کو جھڑک کر رکھ دے گا، جس طرح اکثر وہ مجھے جھڑکا کرتا تھا، مگر خلاف امید استاد نے احترام سے گردن جھکا لی اور کہا، آپ یقیناً کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بتائیے بندہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ مجھے خود بھی یہ نہیں معلوم، یہ بات تمہارے سوچنے کی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ استاد نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ مجھے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے 40 سال بیت گئے۔ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ فطرت کے انداز کو پہچان سکوں، لیکن معاشرے کے رسم و رواج سے بیگانہ ہوں۔ ضرورت کے وقت میں کچھ ادھر ادھر سے اندازہ لگا لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں آسمان کے ستاروں کی ایک ایک بات تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں، جنگل کے درختوں کو پہچان سکتا ہوں اور ہر قسم کے انسانوں کا چہرہ پڑھ سکتا ہوں۔ شمس نے کچھ توقف کیا تاکہ اس دوران استاد تیل کا لیمپ روشن کر لے، اور پھر اپنی گفتگو جاری رکھی۔ قانون کہتا ہے دنیا کی ہر چیز کے ذریعے تم خدا کی عظمت کے قائل ہو سکتے ہو۔ خدا محض مسجد تک محدود نہیں، یہودیوں کے عبادت خانے اور عیسائیوں کے چرچ میں بھی نہیں، مگر تم جب بھی اور جہاں بھی اسے یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہوگا۔ لیکن اب بھی اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ اس کا اصل مسکن کہاں ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنے دل میں اسے تلاش کرو۔ اگر تم اسے اپنے دل میں بسا لو گے تو پھر وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں رہے گی، اور جب اس کے ہو جاؤ گے تو پھر وہ بھی 100% تمہارا ہو جائے گا۔ دھیمی اور ٹمٹماتی روشنی میں شمس تبریزی کا قد دراز نظر آ رہا تھا۔ اس کی زلفیں شانوں تک آئی ہوئی تھیں اور بے سلیقگی سے لہرا رہی تھیں۔ علم ایک ایسے پانی کی طرح ہے کہ اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو کھارا ہو جاتا ہے۔ اسے ہر دم بہتے رہنا اور دوسروں کو منتقل ہوتے رہنا چاہیے۔ ایک عرصے سے میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ خدا مجھے کوئی دوست اور ساتھی عطا فرما دے جس کے ساتھ میں اپنا علم بانٹ سکوں۔ بالآخر میں نے تصور میں سمرقند میں اس شخص کو دیکھ لیا۔ مجھے حکم ہوا کہ اپنی تقدیر بنانے کے لیے تمہیں بغداد جانا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو میرا دوست بننے والا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ باہر گہری تاریکی تھی۔ رات نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ کھڑکی میں چاند کی چاندنی اپنے درشن دکھا رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ باورچی مجھے تلاش کر رہا ہوگا، لیکن مجھے پرواہ نہ تھی۔ قانون کی خلاف ورزی کر کے مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم آخر کیا جاننا چاہتے ہو؟ استاد منمنائی ہوئی آواز میں بولا۔ لیکن اگر یہ بات کسی الہام یا وحی سے متعلق ہے اور جس کے اظہار کے لیے میرا انتخاب کیا گیا ہے تو پھر اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ تم انتظار کرو اور اس وقت تک کے لیے تم میرے مہمان ہو۔ یہ کلمات سن کر درویش کا سر احترام سے جھک گیا اور اس نے انتہائی عقیدت سے بابا زمان کے ہاتھ چوم لیے۔ اس موقع پر استاد نے ایک انوکھا سوال پوچھ لیا۔ تم کہتے ہو کہ تم اپنا تمام علم اور ادراک کسی دوسرے کو منتقل کرنے کو تیار ہو۔ تم اپنی ہتھیلی کی لکیروں سے یہ دریافت کرو کہ کیا تم سچ بول رہے ہو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب قیمتی چیزیں یوں ہی لٹا دو گے؟ کسی کا دل جیت لینا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے بدلے میں تم کس چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ درویش نے جو خوبصورت جواب دیا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، میں اپنا سر اسے دینے کو تیار ہوں۔ میں گھبرا گیا۔ ایک سرد لہر میرے اندر اتر گئی۔ ذرا توقف کے بعد میں نے دوبارہ جھری میں آنکھ لگائی۔ میں نے دیکھا کہ اس جواب سے استاد پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ آج ہم نے بہت باتیں کر لیں، بابا زمان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم بھی کافی تھک گئے ہو۔ میں ایک خادم کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں بستر اور خوراک وغیرہ مہیا کر دے گا۔ اب شمس تبریزی کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا اور یہ سوچ کر میری حالت ابتر ہو گئی کہ اس کی نگاہیں میرے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ نہ صرف یہ کہ میرے اوپر، بلکہ اس کی شعائیں میرے جسم کے اندر تک اترتی چلی جا رہی تھیں اور میری نس نس کو پڑھ رہی تھیں۔ یقیناً وہ کالے جادو کا علم بھی رکھتا ہے اور شاید ہاروت اور ماروت کا شاگرد رہ چکا ہے۔ یہ دونوں بابل کے فرشتے تھے اور جن کے بارے میں قرآن ہمیں آگاہ کر چکا ہے، یا پھر وہ کسی ماروی قوت کا مالک ہے جس کی طاقت سے وہ پتھر، لکڑی اور لوہے کے آر پار بھی دیکھ لیتا ہے۔ بہرحال میں بے حد خوفزدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ نہیں، خادم کو بلانے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں بلا کا غضب شامل تھا۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس قادم کو تم بلانا چاہتے ہو وہ ہمارے قریب ہی موجود ہے اور ہماری تمام باتیں سن چکا ہے۔ میرے حلق سے ایک بے ساختہ فلک شگاف چیخ نکلی، ایسی چیخ جو مردے کو بھی زندہ کر دے۔ میں نے پوری قوت سے ایک زبردست زقن لگائی اور سیدھا باغیچے میں پہنچ گیا۔ اندھیرے میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جاؤں، مگر وہاں بھی ایک ناگوار حادثہ میرا منتظر تھا۔ آخر تم پکڑے گئے نا چھوٹے شیطان۔ باورچی مجھے دیکھتے ہی میری طرف دوڑا، اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھی۔ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ آخری لمحے پر میں اسے جھکائی دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر آؤ ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ باورچی میرے تعاقب میں تھا اور مجھے آوازیں دے رہا تھا، مگر میں نے بھی اس کے قابو میں نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں اور تیز دوڑا اور تیر کی مانند باغیچے سے باہر نکل گیا۔ شمس تبریزی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہا تھا۔ میں دوڑتے دوڑتے اس موڑ پر نکل آیا جو بڑی سڑک پر جا نکلتا تھا۔ میرے قدم نہ رک سکے اور میں بھاگتا ہی چلا گیا۔ میرا دل بے قابو ہو رہا تھا اور حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں اس وقت تک دوڑتا رہا جب تک کہ میرے گھٹنوں نے جواب نہ دے دیا اور پھر ایک طرف گر پڑا۔